نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام. لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا. نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں. اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے. لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے. رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے. یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. رواہ ابن ماجہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے. اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے. یجتہدو، کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہدو، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں. یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف. رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ اس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں. جیسا کہ ہم نے جانا کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے اور اس کو بھی بار بار تازہ کرنا پڑتا ہے. ایمان میں ایک اور اہم چیز جو ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے وہ انسان کی حیا ہے. حیا انسان کے اندر کا وہ مادہ ہے جو اس کو برا کام کرنے سے روکتا ہے، پکڑتا ہے اور اس کے اندر ایک جھجک پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک روک لگا دیتا ہے. چونکہ روزہ بھی انسان کو مختلف برائیوں سے روکتا ہے، اسی طرح حیا بھی وہ روکنے والی ایک قوت ہے. تو اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس موضوع پر بھی کچھ بات کرتے چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سراسر خیر ہے، بھلائی ہے. یعنی جس شخص کے اندر حیا ہے، جس شخص کے اندر یہ شرم ہے، یہ جھجک ہے کہ وہ برائی کی طرف بڑھتے وقت اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کی طرف جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور اگر انسان کے اندر حیا نہ رہے تو پھر انسان جو جی چاہے برائی کرے، کیونکہ پھر اس کو برا کرتے وقت احساس بھی نہیں ہوتا
आपने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब तुम्हारे अंदर हया नहीं, तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। फिर इंसान को परवाह नहीं रहती कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो सच्ची बात आगे बयान कर रहा है, किसी को झूठी खबर दे रहा है, उसके अंदर से ये तमीज खत्म हो जाती, उसका वो फुरकान खत्म हो जाता है, वो उसका मीजान और मेयार खत्म हो जाता है कि जिसकी वजह से इंसान अच्छे और बुरे का फर्क करता है। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों अल्लाह से हया करो जैसा हया करने का हक है। तो लोगों ने कहा कि हम सब अल्लाह से हया करते हैं। तो आपने फरमाया बात ये नहीं है, हया ये है कि इंसान सर और जो कुछ उसमें है यानी उसकी सोचें वगैरह उनकी हिफाजत करे, यानी अपने ख्यालात पर भी चेक रखे, और पेट और जो कुछ उसके अंदर है उसकी हिफाजत करे, यानी रिस्क हलाल है या फिर बाकी जो ख्वाहिशात पेट से मुतल्लिक हैं उन पर भी चेक रखे। और इंसान खुद अपने आप को ज्यादा बेहतर तौर पर जानता है, तो इंसान को जो मुहासबा वो खुद अपना कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। बहरहाल आपने फरमाया कि जो पेट है और उसके अंदर उसकी भी हिफाजत करे, और फिर साथ ही फरमाया कि मौत और गलने सड़ने को याद रखें कि एक दिन मरना है और जिस्म जो है वो खत्म हो जाएगा, और फिर आखिरत का तालिब दुनिया की जायद जीनत को तर्क कर देता है। तो जो शख्स ये करता है वो दरअसल हया का हक अदा करता है, और ये है अल्लाह से हया करने का मतलब। इस सिलसिले में ये बात याद रहे कि हया जो है वो इंसान की चूंकि शख्सियत में झलकती है, लेकिन साथ साथ उसकी गुफ्तगू का भी एक हिस्सा होती, यानी उसकी गुफ्तगू में भी नजर आती। बाहया इंसान जब कोई लफ्ज अपने मुंह से निकालता है तो सोच समझ के निकालता है। जब वो किसी से मुखातिब होता है तो उस वक्त भी उसकी हया उसको जचे तुले और अच्छे अल्फाज बोलने के लिए आमादा करती है, उसके लिए मददगार होती। लेकिन अगर हया ना हो तो फिर इंसान जो जी चाहे बोले, और वो परवाह ना करे कि उसके सामने कौन है, कोई बड़ा है या छोटा है, अपना है या गैर है। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की जो पहचान बताई वो ये है कि मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, नाजेबा गुफ्तगू करने वाला और फहश गोई करने वाला नहीं होता। यानी जिस शख्स के अंदर ये बातें हों, यानी ताने दे, लानत करे, बेहयाई की बातें करे, गोया उसका ईमान ही नहीं, ईमान से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो मोमिन एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा किरदार है कि जिसकी सोचे भी पाक, जिसके जिस्म के बाकी आज़ा भी उनका भी तस्किया, और वो भी सही राह इख्तियार करने वाले, और जिसकी जबान भी सोच समझ कर बोलने वाली और पाकीज़ा गुफ्तगू करने वाली है। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को लानत करने से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लानत करने वाले क़यामत के दिन न गवाह होंगे न शफात करने वालों में शामिल होंगे। हम देखते हैं कि अच्छी सिफात का लानत के साथ कोई जोड़ नहीं। इस सिलसिले में हम हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या देखते हैं कि एक मरतबा उन्होंने अपने बाज गुलामों पर कुछ लान तान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर से कहा कि ए अबू बकर, लान तान करने वालों और सिद्दीकों का कोई जोड़ नहीं। यानी किसी सिद्दीक को, यानी अबू बकर तो सिद्दीक है, किसी सिद्दीक और सच्चे इंसान को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो किसी दूसरे इंसान के बारे में ऐसी गुफ्तगू करे। 2-3 मरतबा आपने ये बात फरमाई, और उस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने अपने बाज गुलामों को आजाद कर दिया, और आपकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। यह है दरअसल ईमान कि इंसान को जब गलती का एहसास हो तो फौरन उससे पलट आए, उस पर इसरार ना करे। तौबा भी ऐसे ही लोगों के लिए है। तो हम सब के लिए लाजिम है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, और उसमें ऐसी कोई भी चीज है, हाँ वो सोच के हवाले से या गुफ्तगू के हवाले से या तर्ज अमल के हवाले से, तो इस रमजान के मुबारक मौके पर इन सब चीजों को अपनी जात से निकाल बाहर करें। इस सिलसिले में ये बात याद रखिए कि उसकी ये लानत सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, किसी पर भी जायज नहीं, हत्ता कि मुशरिकीन पर भी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकीन के हक में बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया, मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा गया, मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। ये है वो खुलुक़ुन अजीम, बुलंद तरीन अखलाक कि जिसमें आपने अपने दुश्मनों के लिए भी अपनी रहमत का जिक्र किया। तो हमारे लिए नमूना कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आपने लानत के जो बुरे नताइज हैं या बुरे असरात हैं उनके बारे में भी मुतवज्जे किया
اور یہ بتایا کہ جب کوئی شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے اور وہ جس پہ کر رہا ہے وہ اس کا مستحق نہیں، تو وہ لعنت کرنے والے پہ واپس لوٹ آتی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مومن کو زیب نہیں دیتی اور اس کے حیا کے منافی ہے، وہ ہے فحش گفتگو، بد کلامی، بد اخلاقی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کے لیے قابل مذمت اخلاق فحش کلامی ہے، یعنی بات میں گالی گلوچ کرنا، بے حیائی کی بات کرنا اور دوسرے کا لحاظ نہ کرنا، یہ مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہو سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی فحش کلامی سے نفرت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا، اور بے شک اللہ فحش گو اور بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی جو شخص بے حیائی کی باتیں کرے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خالق کے کائنات کی نگاہوں سے گر جائے، اگر وہاں سے گرا تو پھر ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس لیے اس چیز سے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ کسی پر بھی اگر غصہ آئے یا کوئی بھی اگر ایسا غلط کام کرے جو بظاہر دیکھنے میں ناقابل برداشت بھی ہو، تو بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس موقع پر ایسا ری ایکشن ظاہر کرے کہ وہ جس برائی پر نفرت کا اظہار کر رہا ہے خود اس سے بھی بڑی برائی کا ارتکاب کر لے۔ یعنی کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ درست ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں، مثلا جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کوئی منع کرے تو کہتے ہیں ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں، ہم سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، یہی تو بھائی غیبت ہے۔ جب آپ کسی کی برائی خواہ وہ سچی بات ہی کیوں نہیں اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، کسی بھی کام میں ہمیں غلط طریقہ اختیار کرنے کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ یہ سوچنا چاہیے کیونکہ فلاں نے غلط کیا تو اس لیے میں نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کسی برائی کو بھی اچھائی سے دور کرو، کیونکہ اگر گندگی کو گندگی سے صاف کریں گے تو مزید گندگی پھیلے گی۔ تو کسی بھی طرح انسان فحش گوئی یا بد کلامی یا بری گفتگو کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے ہی نہیں، اس کی رخصت ہی نہیں، اجازت ہی نہیں، کوئی ایکسیپشنل بات ہی نہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں وہ مومن فوری طور پر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہی اس کے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ پھر ایک اور روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فحش گوئی ایک کلچر بن جائے گی، یعنی اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ اس کو جسٹیفائی کرنے لگیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے تکلف یا بتکلف کسی بھی قسم کی فحش گوئی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی کسی بھی وجہ سے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف بد زبانی اور بتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگوں کی اکثریت فحش قسم کی باتیں کرنے لگے گی اور دوسروں کا لحاظ نہ کرے گی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی کے کلچر کو اپنا لے گی۔ فحش گو انسان اپنے اثرات دوسروں پر بھی رکھتا ہے۔ انسان جب ایسی کمپنی میں بیٹھتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو پھر وہ نہیں سکتا کہ ان جیسی باتیں نہ کرے۔ اس لیے انسان کو ایسے لوگوں سے احتیاط برتنی چاہیے، ان سے معاملہ کرتے وقت بھی اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی، کہ کہیں ان کے اثرات خود پر نہ آ جائیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب وہ اندر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بٹھایا، اسے اپنے پاس کیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کے متعلق اس طرح اور اس طرح نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ بات یہ ہے کہ سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جسے لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہوگا۔ یعنی وہ شخص تو برا ہے ہی، لیکن مجھے ایسا نہیں بننا، مجھے جواب میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ میں اس کے درجے پر اتر آؤں، کیونکہ بعض اوقات انسان صرف ری ایکشن میں کچھ باتیں بول دیتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، حالانکہ پھر وہ گفتگو بعض اوقات انسان کی عادت بن جاتی اور پھر خود انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن آس پاس والوں کے لیے وہ بہت اذیت کا باعث بن جاتا ہے، بہت تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، اور بہت سے لوگ پھر صرف اس انسان کی بدزبانی سے ڈر کر کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس سے پرے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بات سمجھائی کہ وہ شخص تو برا ہے ہی، لیکن
مجھے اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیول پر اور اس کی سطح پر مجھے نہیں اترنا۔ ہم سب کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم معاشرے میں جب مختلف افراد سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو بعض اوقات یا ہر وقت اچھے لوگ یا اپنی پسند کے لوگ نہیں ملتے۔ جب اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں سے ملائے تو ان سے کچھ سیکھیے، اور اگر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے یا وہ ہمارے آس پاس ہو کہ جن کی زبان کے شر سے ہم پریشان ہو، تو پھر جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو ان سے الگ کیا جائے یا ان کے اثرات قبول نہ کیے جائیں، کیونکہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ انسان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کو لکھنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود ہوتا ہے، وہ فوراً لکھ لیتا ہے کہ انسان نے کیا کہا، اور پھر ان تمام باتوں کو قیامت کے دن انسان کے لیے اس کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا اور اس کو اس کی سزا بھگتنا ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وتؤمن بالموت وبالحیاۃ بعد الموت وتؤمن بالجنۃ والنار والحساب والمیزان وتؤمن بالقدر کلہ خیرہ وشرہ۔ جبریل علیہ السلام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، موت پر اور موت کے بعد کی زندگی پر، جنت اور جہنم، حساب اور میزان اور ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین رکھو۔ یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام چیزوں پر ہمارے دل میں پکا یقین ہوتا ہے ان کی سچائی کا، ان کے وجود کا، تو اس سے ہماری پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ان حقیقتوں کو ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر ہوں۔ حقیقی ایمان ہی وہ ہے کہ جو انسان کے عمل کو بدل دے۔ ایمان چونکہ دل میں ہوتا ہے اور دل باقی تمام اعضاء کا رہنما ہوتا ہے، اگر دل کے اندر ایمان پختہ ہو تو تمام شخصیت کے اندر ایک ایمانی قوت جھلکتی نظر آتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کس طرح ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے اور اس پر کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر وہ کس طرح ہماری زندگی کے باقی اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، سو تم اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، یعنی تمہیں ایمان نئے سے نیا، بہتر سے بہتر عطا کرے۔ گویا انسان کو اپنے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یا جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے ان تمام کو ہم زبان سے کہہ دیں کہ ہم نے مان لیا، اور اس کے بعد پھر اپنی گزشتہ زندگی پر جس طرح ہم چل پھر رہے ہیں، جو بھی ہمارے روزانہ کے معمولات ہیں انہیں میں مشغول ہو جائیں۔ نہیں، مومن اور غیر مومن میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور پھر ایمان صرف ایک حالت میں بھی نہیں رہتا، اسی طرح مومن صرف ایک حالت میں نہیں رہتا، مومن ہر دن ترقی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان بڑھے نا تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ گھٹنے کی طرف نہ چلا جائے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ایک شعوری زندگی گزارنے کی ضرورت رہتی ہے، اور روزہ اس میں مدد دیتا ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرضی اس لیے کیے گئے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اور تقوی محتاط زندگی کا نام ہے، شعوری زندگی کا نام ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے چونکہ دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، وہ ایک حال میں نہیں رہتا، اور اس کو قلب کہا ہی اس لیے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پلٹتا رہتا ہے، اور دل کی مثال تو اس پر کی سی ہے جو کسی درخت کی جڑ میں پڑا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹتی پلٹتی رہے۔ یعنی حالات کے مطابق انسان کے عمل میں، انسان کے دل کی کیفیت میں، اس کے مزاج میں، اس کے موڈ میں فرق آتا رہتا ہے۔ اب ہمیں یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تعلق نہیں رکھتا، نصیحت سے منہ موڑتا ہے، تو پھر انسان پر غفلت اور بے حسی طاری ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً اس کے اندر اچھے کاموں کی طلب اور خواہش ہی نہیں رہتی،
اور نہ ان کی طرف آگے بڑھتا ہے اور نہ پھر محنت کرتا ہے اور نہ کوشش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے اور اپنے وہ سب کام بھول جائے جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ اگر آپ انہیں راہ راست کی طرف بلائیں تو وہ اس راہ پر کبھی نہیں آئیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے منہ پھیرتا ہے، ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر اسے نیک کاموں کی طلب ہی نہیں رہتی، یعنی اس کے کرنے کا شوق ہی نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر بھی دل پر پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کے سامنے آنے والی بدلی کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے، یعنی 14ویں کا چاند روشن اور بھرپور نظر آتا ہے کہ یکا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بادل آ کر اس کی روشنی کو چھپا دیتا ہے، یا وہ ملگجی ہوتی ہے یا پھر بالکل ہی چھپ جاتی۔ اسی طرح انسان کا دل نیکی، ایمان، تقوی، توکل، اللہ کی محبت کی وجہ سے چمکنے لگتا ہے۔ لیکن پھر انسان چونکہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، بھول چوک ہوتی۔ اگر وہ بھول جاتا ہے، کسی غلط کام میں پڑ جاتا ہے، تو اس سے اس کے دل کے اوپر ایک بدلی سی آ جاتی ہے جس سے ایمان کی وہ روشنی اور چمک ماند پڑ جاتی ہے، اس کا نور کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ چاند چمک رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ جب بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ پھر روشن ہو جاتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں، اور اگر کوئی بھی چیز اس کو تاریک کرنے والی پیش آ جاتی ہے تو اس سے دور جانے کی کوشش کریں اور توبہ استغفار کے ذریعے اس گناہ کے داغ کو، اس اندھیرے کو ختم کریں اور واپس اپنی اصل حالت پر لوٹ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل پر ہی انسان کے باقی اعمال کا انحصار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کر لے تو دل پھر سے صاف اور روشن ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے گناہ بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی سیاہ دھبے بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دل پر وہ زنگ چھا جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر دل پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے اور بے حس دل اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں کہ جو انسان کے دل کے نور کو کم کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیکی کے کام سے پیچھے رہنا، سستی اور غفلت کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی آپ خطبے کے لیے اوپر جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے اوپر شدید قسم کے اثرات رکھتے ہیں۔ جو گناہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کی چوٹ بھی اتنی ہی زیادہ لگتی ہے۔ اس لیے انسان کو فوری طور پر اپنے عمل سے، ایسے غلط کام سے توبہ کرنی چاہیے اور اصلاح کرتے ہوئے اس نیکی کی طرف لوٹ آنا چاہیے جو ایمان کے تقاضے کے طور پر ہم پر کرنا لازم ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ اچھے کام جتنے زیادہ کریں گے شاید اس سے ایمان اور زیادہ بڑھے گا۔ یہ درست ہے بات، اچھے کام ایمان کو بڑھاتے ہیں، دل کو روشن کرتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز میں شدت اور کسی بھی چیز کی زیادتی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، خواہ وہ سونے میں زیادتی ہو، خواہ وہ کھانے پینے میں ہو، خواہ وہ ہنسنے میں ہو، کسی بھی چیز میں۔ حتیٰ کہ اگر نیک اعمال بھی انسان اپنی طاقت اور حد سے بڑھ کر کرنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی انسان تھک جاتا ہے اور پھر دل پر بے حسی طاری ہونے لگتی ہے۔ اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اتنے ہی عمل کیا کرو جتنی کہ تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاؤ گے، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے
जिसे पाबंदी से हमेशा किया जाए, खाह वो कम हो। यानी इंसान मुस्तकिल मिजाजी के साथ अच्छे काम करे, अपनी कुछ अच्छी आदत बना ले, अपने फराइज की पाबंदी करे, कुछ नवाफिल अपने लिए मुकर्रर कर ले, हुकूकुल्लाह की अदायगी करे, साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखे, अपनी जात और अपने नफ्स को भी ना भूले, अपने अहलो अयाल और अपने रिश्तेदारों के भी हुकूक का ख्याल रखे। तो ऐसा करने से इंसान के अंदर एक इत्तेदाल आता है और उससे फिर इंसान कभी थकता नहीं कुछ भी करते हुए, और सारी चीजें सब साथ साथ चलती चली जाती हैं, तो उससे इंसान के अंदर एक अजब तरह का इत्मीनान और खुशी पैदा होती है। इसके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जितने भी काम हम करना चाहते हैं, हमारा या ये कि हम पर फर्ज हैं और लाजिम हैं, उन सब की एक फहरिस्त बना लें और उसके साथ साथ अपने दिन के औकात को तकसीम कर लें और मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ कामों को बांट दें, ताकि हम बेहतर से बेहतर तौर पर अपने दिन को मुनज़्ज़म करके बेहतरीन काम कर सकें। फिर एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या ये खबर सही है कि तुम रात भर इबादत करते हो और फिर दिन में रोजे रखते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ। आपने फरमाया, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी आंखें बैठ जाएंगी और तुम्हारी जान नातवा हो जाएगी। इसका फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इंसान मजीद अच्छे अमल नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। इसलिए इंसान काम उतना ही करे जिसको निभा सके और मुस्तकिल बुनियादों पर करता चला जाए। इसी तरह ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इंसान अगर मुश्किल वक्त में अपने रब को नहीं पुकारता, उसकी तरफ रुजू नहीं करता, तो उस पर भी रब नाराज होता है और इंसान के अंदर एक बेहिसी सी आ जाती है, और ये चीज भी इंसान के दिल को पलट डालती है और इंसान नेकियों से दूर हो जाता है। फिर ये बात भी है कि कुछ बुरी आदत ईमान के साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, मसलन हसद और बुखल। हदीस में आता है, ला यज्तमिआनी फी क़ल्बि अब्दिन अल ईमान वल हसद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे के दिल में ईमान और हसद दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। एक और रिवायत में आता है, ला यज्तमिउ शुह्हुन व ईमानुन फी क़ल्बि रजुलिन मुस्लिम। किसी मुसलमान के दिल में ईमान और बुखल इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी जब एक चीज आती है तो दूसरी रुखसत हो जाती है। इसके बरक्स कुछ चीजें ईमान के साथ ही दिल में होती हैं, अगर वो खुसूसियत चली जाए तो ईमान भी चला जाता है, और वो है हया। एक रिवायत के मुताबिक कि ईमान और हया साथ साथ हैं। अगर ईमान चला जाए तो हया भी चली जाती, और अगर हया चला जाए तो ईमान भी चला जाता है। इसी तरह कुछ बैरूनी असबाब भी ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल पर, उसके इरादों पर, उसके अमल पर असर अंदाज होते हैं, जिनमें से नंबर 1 शैतानी वसवसे हैं, क्योंकि शैतान ने ये कहा था कि फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कि तूने मुझे गुमराही में मुब्तला किया तो अब मैं भी तेरी सीधी राह पर घात लगा के बैठूंगा, फिर इंसानों को आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, गर्ज हर तरफ से घेरूंगा, और तू इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। बहरहाल शैतान तो अपनी इस कोशिश में लगा रहता है कि इंसान को गुमराह करे और इंसान के दिल पर काबिज होकर उसको अपने कंट्रोल में ले ले, और इस तरह वो इंसान से अपनी मर्जी के काम करा के अपने रास्ते पर उसको ले जाए। लेकिन हमें इस पर अच्छी तरह चौकन्ना रहना है और अपने दुश्मन से बच के रहना है, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहना है। शैतान के अलावा दुनिया के बाकी फितने भी इंसान के लिए उसके ईमान में कमजोरी और बाज़-औक़ात ईमान के खत्म होने का भी सबब बन जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, मुझे तुम्हारे मुतल्लिक मोहताजी से डर नहीं लगता, मुझे तो इसका खौफ है कि दुनिया तुम पर भी इसी तरह कुशादा कर दी जाएगी जिस तरह तुमसे पहलों पे कुशादा की गई, यानी तुम्हें खूब मालो दौलत हाथ आएगा, फिर पहलों की तरह तुम भी उसके लिए रग़बत करोगे, नहीं तुम्हारी भी मोहब्बत और ख्वाहिश उस माल और दुनिया के अंदर चली जाएगी, और जिस तरह वो हलाक हुए तुम भी हलाक हो जाओगे। तो गोया दुनिया की मोहब्बत इंसान के ईमान में कमी का बायस बनती है, और बाज़-औक़ात अगर वो मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो ईमान रुखसत हो जाता है। इसी तरह कुरान मजीद की रूह से हमें पता चलता है कि इंसान के लिए माल और औलाद दोनों ही फितना है, आजमाइश है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अजीम।
بے شک تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے مال اور اولاد کے بیچ میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرتا ہے، تو پھر مال اور اولاد نقصان نہیں دیتے۔ یہاں بات اس چیز کی ہو رہی ہے کہ انسان اللہ کو بھول کر، اپنے فرائض کو بھول کر صرف ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا فساد اور خرابی نہ کریں جس قدر مال اور جاہ کی حرص انسان کے دین کو خراب کرتی ہے۔ یعنی مال کے علاوہ ایک اور چیز جو انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے اور جو انسان کے ایمان کی دشمن ہے، وہ جاہ کی محبت ہے، عہدے کی محبت، اور یہ چیز بعض اوقات مال کی محبت سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے اس کا ایمان محفوظ رہے۔ ان میں سے خاص طور پر اچھے لوگوں کی کمپنی، اچھی مجلس، نیک صحبت، اچھی دوستی انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے، یعنی کس کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ کستوری بیچنے والے کے پاس سے تم 2 اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو خوشبو ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو ضرور پاؤ گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو تم اس سے ضرور پاؤ گے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان جس مجلس میں ہو، جس صحبت میں ہو، پھر اس کا رنگ اس پر نہ چڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے وسائل اور ایسے ذرائع عطا کرے، ایسے مواقع عطا کرے کہ جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا خواہ وہ نماز پڑھے خواہ وہ روزہ رکھے۔ اب اگر ایک طرف ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ کس قسم کا تضاد ہے؟ اور کیا ایسا روزہ واقعی ڈھال بن سکتا ہے جس میں بہت سے شگاف ہوں؟ وہ کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، کس طرح ہماری شفاعت کرے گا اگر ہم نے اس کو ہی سلامت نہ چھوڑا اور اس میں طرح طرح کے رکھنے ڈال دیے؟ اس لیے آج ہم سچائی اور جھوٹ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ اور جھوٹ 2 بالکل اپوزٹ اور متضاد چیزیں ہیں، اور انسان ان میں سے جس کو بھی آپٹ کرتا ہے، جس کو بھی اختیار کرتا ہے، پھر یہ نہیں کہ صرف اس کو لے کے رکھ لیتا ہے بلکہ اسی راستے پہ انسان چل پڑتا ہے، اور وہ دونوں راستے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جاتے ہیں۔ سچائی جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان کو، اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسے میں دیکھا جائے تو جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ خلاف حقیقت بات کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کرنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، خواہ وہ بالکل ہی بدل دی جائے یا اس کا بعض حصہ بدل دیا جائے، یا خود اپنے امیجنیشن سے کوئی بات بنا لی جائے اور اس کی اصل بدل دی جائے۔ یہ تمام صورتیں درست نہیں، کیونکہ ان میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ تعلق اس وقت بہترین ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہو، باہم ٹرسٹ ہو، خواہ وہ شوہر بیوی ہو، خواہ وہ بہن بھائی ہو، خواہ وہ کولیگز ہو۔ کسی بھی رشتے کے اندر اگر اعتماد نہ ہو تو اس میں خوشی نہیں ہو سکتی، وہ تعلق نبھ نہیں سکتا۔ اس اعتماد کی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اقوال میں اور اپنے افعال میں، اپنے وعدوں میں، اپنے معاملات میں سچا اور کھرا ہو، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف یہ کہ دوسرے شخص کو نقصان دے رہا ہوتا ہے بلکہ خود اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نقصان صرف آخرت کا نہیں دنیا کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے شخص پر جب کوئی اعتماد نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں کرے گا، کوئی مل کے کام نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، یا اور تعلق قائم نہیں رکھنا چاہے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایسا شخص قابل اعتبار نہیں۔
اور सबसे बड़ी बात तो ये कि ये आदत इंसान के ईमान को नुकसान देने वाली हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि तुम सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि मोमिन अपनी फितरत पर होता है और इंसान की फितरत में सच की तलब और हकीकत की तलब रख दी गई है कि इंसान हकीकत को पाना चाहता है और झूठ खिलाफ हकीकत बात होती और सच्चाई हकीकत के ऐन मुताबिक जो वाकई हक हो। इसीलिए हम देखते हैं कि बाज दुआओं में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन चीजों पर जिन पे हमें ईमान लाने के लिए कहा, उनके लिए हक का लफ्ज भी इस्तेमाल किया कि जन्नत हक है, दोज़ख हक है, अल्लाह की मुलाकात हक है। यानी ये सब सच्ची बातें, अगर इंसान इनको सच्चा मानेगा तो यकीनी तौर पर उस सच के मुताबिक जिंदगी भी बसर करेगा। और अगर इंसान इन चीजों को सही तौर पर मानता ही नहीं और उनके बारे में किसी गलतफहमी का शिकार है, तो लाजमी तौर पर उसकी जिंदगी उससे मुख्तलिफ होगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी के दिल में ईमान और कुफ्र इकट्ठे नहीं हो सकते, झूठ और सच एक जगह नहीं रह सकते, और खयानत और अमानत एक साथ जमा नहीं हो सकते। यानी ये दो मुख्तलिफ मुतजाद चीजें हैं, इनके हामिल भी दो मुख्तलिफ मुतजाद पर्सनैलिटीज के लोग होते हैं। हमें यहाँ तक भी मना किया गया कि जो चीज दिल में शक पैदा कर दे उसको भी छोड़ दो। दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक, क्योंकि फ़इन्न सिद्क़ तुमअनीनतुन, उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हें शक में मुब्तला करती, क्योंकि शक जो है वो इंसान को बेचैन करता है, और वो चीज इख्तियार कर लो कि जो शक के बगैर है, क्योंकि सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में शक है। सच्चाई सच बोलने वाले के अंदर तो इत्मीनान पैदा करती ही है, लेकिन वो उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत इत्मीनान का बायस होती। जब वो किसी के बारे में जान लेते हैं कि ये शख्स सच्चा है, खरा है, तो लाजमी तौर पर उनके दिल में उसका एहतराम पैदा होता है, मोहब्बत पैदा होती। इसके बरक्स जब किसी शख्स का झूठ खुलता है या उसके बारे में ये मालूम होता है कि वो झूठ बोलता है, तो दूसरों का दिल उसकी तरफ से मैला हो जाता है। खुद हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाते थे। हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि झूठ से बढ़कर कोई आदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक, और एक रिवायत में है सहाबा के नजदीक, नफरत और बुग़्ज़ वाली न थी। और कोई शख्स आपके सामने झूठ बोलता तो आपका रवैया उसके बारे में बदला रहता, हत्ता कि मालूम हो जाता कि उसने तौबा कर ली है, यानी वो अपने झूठ से बाज आ गया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ और झूठे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो उनके पसंदीदा लोग नहीं थे। सोचिए अगर आज हमारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है तो हम क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों पर तवज्जो नहीं देते थे, उनके साथ आपका रवैया बदल जाता था जब तक कि वो तौबा न कर लेते। तो हमें भी इस रमजान में अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में किसी भी ऐसी चीज को जिसके बारे में हमें शक है कि वो दुरुस्त नहीं थी, उसको दुरुस्त करके उससे तौबा कर लेनी चाहिए। झूठ से तौबा इसलिए भी जरूरी है कि झूठ इंसान की आखिरत के लिए बहुत नुकसानदेह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में एक मर्तबा झूठे शख्स का अंजाम दिखाया गया। आप फरमाते हैं कि मेरे पास गुज़श्ता रात ख्वाब में दो आदमी आए। उन्होंने कहा कि जिसे आपने देखा कि उसका जबड़ा चीरा जा रहा है, वो बहुत ही बड़ा झूठा था, जो एक झूठी बात को लेता और सारी दुनिया में फैला देता। क़यामत तक उसको यही सजा मिलती रहेगी। अरे ये सजा बरज़ख में मिल रही, कब्र में मिल रही, और क़यामत जब होगी, हिसाब किताब होगा, तो उसके बाद अल्लाह ताला जो चाहे उसके बारे में फैसला फरमाए। तो हकीकत में बहुत डरने वाली बात है कि इंसान आम रोजमर्रा जिंदगी में भी झूठ से परहेज करे, लेकिन खास तौर पर ऐसी जगहों पर झूठ बोलने से बचे कि जो झूठ पूरी दुनिया में नशर हो जाए और इंसान के लिए बाइस वबाल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदन फरमाया, या अय्युहन्नास इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब मुजानिबुल लिल ईमान। ऐ लोगों, झूठ से अपने आप को बचाओ, क्योंकि झूठ ईमान से अलग है। यानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें, मोमिन और मुनाफिक दो अलग अलग शख्सियतें, दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। क्योंकि झूठ बोलना एक शख्सियत की अक्कासी करता है, और इंसान जो कुछ बोलता है उसके पीछे उसकी सोच होती। अगर उसकी सोच दुरुस्त होगी तो उसकी गुफ्तगू भी दुरुस्त होगी, और अगर सोच दुरुस्त नहीं तो गुफ्तगू भी दुरुस्त नहीं। तो अगर इंसान की थिंकिंग में करप्शन है तो उसकी गुफ्तगू में भी सच्चाई होगी, और अगर थिंकिंग में करप्शन है तो उसकी अमली जिंदगी में भी करप्शन होगी। और ये उसी वक्त दूर हो सकती है जब इंसान उससे तौबा करके अपने आप को सही रास्ते पर ले आए। साहिब ईमान शख्स चूंकि हकीकत का एतराफ करता है, हक का एतराफ करता है, लिहाजा उसकी शख्सियत के अंदर
جھوٹ سے نفرت پیدا ہو جاتی. وہ کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، غلط طریقے پر سوچنا نہیں چاہتا اور چیزوں کو ان کے اصل پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتا ہے. لیکن اس کے برعکس جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جو چیز جیسے ہوتی ہے ویسے دیکھنے کی بجائے اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے یا اس کی خواہش نفس اس کو دیکھنا چاہتی ہے، اور پھر مختلف طریقوں میں اپنی گفتگو میں، اپنے رویوں میں، تمام چیزوں کے اندر وہ ایک دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ اپنے محبت، غم، خوشی، نفرت، ہر چیز کے اندر اسی مزاج کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جھوٹ سے کام لیتا ہے، اور اگر وہ کسی کا دل بہلانا چاہتا ہے تو اس میں بھی جھوٹ بولتا ہے. اس کے نزدیک پھر اچھے اور برے کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند کیا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سنجیدگی یا مذاق کسی صورت میں بھی جھوٹ بولنا درست نہیں، اور کوئی شخص کسی بچے سے بھی ایسا وعدہ نہ کرے جس کو وہ پورا نہ کرے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ سچائی انسان کی پوری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے اور اس کے ہر معاملے کے اندر جھلکتی ہے، اس کے ہر فعل میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اور اس کے برعکس جھوٹ بھی اسی طرح انسان کی پوری شخصیت کے اندر ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات حق پر قائم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق. ایک اور جگہ پر فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. اور اگر دیکھا جائے تو آسمان اپنی اصل حیثیت کے مطابق کام کر رہے ہیں، سورج اپنی حقیقت پر ہے، وہ کبھی بھیس بدل کے چاند نظر نہیں آتا، چاند اپنی اصلیت پر ہے، ستارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کسی بھی چیز کے پاس جائیں، مثلا آگ کو جلائیں تو وہ جل پڑے گی اور وہ گرمی ہی دے گی، ٹھنڈک نہیں کبھی دے گی، کیونکہ وہ حق پر ہے، اپنی اصل پر ہے، سچ پر ہے. لیکن افسوس یہ کہ انسان جب اپنے اوپر ایک لبادہ اڑتا ہے، تصنع اختیار کرتا ہے، اپنی فطرت کو مس کر دیتا ہے، تو وہ کچھ اور نظر آنے لگتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان رب کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ جو اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ سب سے اچھا ہے، یا جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. عام طور پہ جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ مثلا اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، اپنی زندگی کی کمی کو چھپانے کے لیے. مثلا اگر کسی شخص کے پاس مال نہیں تو وہ بعض اوقات اس طرح ظاہر کرتا ہے جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر کے جیسے وہ بہت کچھ رکھتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. عموماً رشتوں کے لین دین میں آپ دیکھیے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کے اثرات بعد کی زندگی پر کتنے ناخوشگوار ہوتے ہیں. خاندانوں کے اندر کس طرح لڑائیاں، جھگڑے، فتنے فساد ہوتے ہیں، کس طرح آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی بنیاد غلط ہوتی ہے. اور وہ کیا کہ انسان سچائی پر اپنے کام کی بنیاد رکھنے کے بجائے جھوٹ پر رکھتا ہے، اور وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں آ جاتا ہے جو اس کے اپنے تخیلات پر مبنی ہوتی، جس کا بعض اوقات حقیقی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس سے میچ نہیں کرتی. بعض اوقات انسان کسی حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس حقیقت سے چھپنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے وقتی طور پر وہ آنکھیں بند کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بچ گیا. بعض اوقات دین کے احکامات، قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنے میں انسان اپنے آپ کو تعویلیں کر کے مطمئن کر لیتا ہے. اہل کتاب کا قصور کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اصل سے پھیر دیا تھا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خود مسلمان جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کی اپنی عملی زندگی میں وہ سب کچھ ویسا نظر نہیں آتا کہ جیسا ان کے ایمان کا تقاضا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے مطابق خود کو نہیں بدلتا، بلکہ چاہتا یہ کہ قرآن کو بدل دے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس لیے اس کو تو نہیں بدل سکتا، لیکن اس کو اپنے مرضی کے منمانے معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے. کیا اس سے حقیقت بدل جائے گی؟ ہرگز نہیں. مثلا اگر ہم قبر کی زندگی اور اس کے عذاب و جزا کو نہیں ماننا چاہتے اور اس کے بارے میں من گھڑت قسم کی تعویلیں کر لیتے ہیں تو کیا وہ حقیقت بدل جائے گی؟ وہ تو نہیں بدلے گی. انسان کو مرنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا جس کا ذکر قرآن و سنت میں آ چکا ہے. نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اس کا
جس کی سوچ میں خطا ہوگی، جس کی سوچ میں کرپشن ہوگی، جس کی سوچ میں سچائی نہیں ہوگی، نتیجتاً اس کی گفتگو میں اور اس کے باقی سارے اعمال میں بھی ایک طرح سے جھوٹ چھلک رہا ہوگا، جو اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا، اور وہ اس کے لیے عمل میں نقصان کا باعث ہوگا، اور عمل میں نقصان قیامت کے دن اعمال نامے کے وزن میں کمی کا باعث ہوگا، اور وہ کمی انسان کے لیے خسارے کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم ایک بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ انسان کی نجات سچائی میں ہے، انسان کی بھلائی حق کو قبول کرنے میں ہے، حقیقت پسند ہونے میں ہے، تو پھر وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے انسان جھوٹ سے بچ سکے اور سچائی کا دامن تھام لے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اور وہ اس بات پر پکا یقین رکھتا ہو کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ میرے رب کو معلوم ہے، وہ جان لے گا، اس سے چھپا ہوا نہیں، اور رب کا مقرر کردہ فرشتہ کرامن کاتبین اس کو لکھ لے گا، اور قیامت کے دن ان الفاظ کی حقیقت کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ اعمال نامے کا حصہ ہوگا، اور اعمال نامہ جب تولا جائے گا تو وہ اس میں اپنا اثر ظاہر کرے گا۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ سچ بولنے کے لیے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو، کیونکہ انسان جیسا خود ہوگا، جو چیز وہ خود پسند کرتا ہے، وہ لازمی طور پر ان لوگوں کو پسند کرے گا جو اس کے ہم مزاج ہوں گے۔ جب خود سچا ہوگا تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا جو سچ بولنے والے ہیں، کیونکہ ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ آخرت کی یاد، انجام کا فکر انسان کو سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے رمضان کے شروع میں جو دعا مانگی کہ اللہ اس چاند کو، یعنی اس مہینے کو ہمارے لیے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام والا بنا دے، تو گویا ہمیں سچے معنوں میں ایمان عطا کر دے، اور پھر جب ایمان ہمارے اندر آ جائے تو وہ ہماری شخصیت میں بھی نظر آنے لگے، صرف باتیں ہی نہیں، کردار بھی مومنانہ ہو جائے۔ تو مومن کا کردار کیا ہے؟ کیا روزے صرف ایک ریچول ہے؟ کیا ذکر، عبادت، تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، لیکچر سننا، اچھی اچھی باتیں روز کرنا اور سننا، کیا صرف یہی دین ہے؟ یا پھر اس سے آگے بھی کوئی چیز ہمارے اندر آنی چاہیے یا ہماری شخصیت میں جھلکنی چاہیے؟ تو آج ہم مومن کی پرسنالٹی کے بارے میں، مومن کے کردار کے بارے میں، مومن کی شخصیت کے بارے میں، مومن کے اعمال کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کے طریقے کیسے ہوتے ہیں، اس کی سوچ کیسے ہوتی ہے، اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور خصوصاً اس بارے میں کہ اس کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب تک انسان الگ تھلگ ایک خاص گوشے میں بیٹھا رہتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بے ضرر ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مستقل طور پر دنیا کے سب کام کاج چھوڑ کر صرف ایک گوشے میں بیٹھ جائیں۔ بہرحال جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، ہمیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے کاروباری معاملے رکھنے والے لوگوں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہم کام کرتے ہیں، ایک تعلق تو رکھنا ہی ہے۔ یہ تعلق کس قسم کا ہونا چاہیے اور ہمارے اندر ہمارا رویہ یا ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے ایک ریویو کر لیتے ہیں مومن کی شخصیت کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے انتہا درجے کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ ہمیں ہمارے عیب دکھاتا ہے، آئینہ ہماری اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمیں حقیقت دکھاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک ایسا سچا کردار ہوتا ہے، وہ سچ بولنے والا اور سچی فیڈ بیک دینے والا، کہ جو اس کی اصلاح خوبصورت طریقے سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اور اس کو بھٹکنے، پھسلنے اور بہکنے سے بچاتا ہے۔ تو مومن کا آئینہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کا بھائی ہے اور اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کی بلانگنگز کی حفاظت، اور غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ ان ساری صفات کو پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہم سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں؟ کیا ہم بھی دوسروں کے لیے ایک اچھا آئینہ ہیں کہ ان کی اچھائیوں اور خوبیوں کو ان کے سامنے رکھیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھ سکیں، اور اگر ان کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں، اس میں ان کے مددگار ہوں،
پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے باہمی تعلق کو ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا کہ مومن بندوں کی مثال ان کی آپس میں محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم شب بیداری اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی باقی جسم کا ساتھ دیتا ہے۔ گویا مومن دوسروں کے دکھ درد میں بے نیاز نہیں ہوتا، بے پرواہ نہیں ہوتا، ان کے کام آتا ہے، وہ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں ایک عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، یعنی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے ساتھ مل کر دیوار بناتی ہے اور اس طرح وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اگر ایک کو بھی نکال دیا جائے تو عمارت ہلنے لگتی، کھوکھلی ہو جاتی۔ آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا، یعنی جس طرح اینٹیں لگ کر ایک پوری دیوار بنتی ہے، اس طرح مومن مومن کے ساتھ مل کر جب وہ کوآپریٹ کرتا ہے، ساتھ دیتا ہے، اجتماعی طور پر اس کا مددگار ہوتا ہے، تو وہ ایک مضبوط عمارت بن جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے، نہ ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے اس کو کرے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ یہ ساری خوبیاں بھی ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر نہیں تو پیدا کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح مومن جب دوسرے مومنوں کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ ان کے لیے تڑپتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے، وہ ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے، اور ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جیسے جسم سر کی تکلیف کے لیے تڑپتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے ایک آدمی کی طرح ہیں، اگر اس کا سر دکھتا ہے تو باقی سارا جسم، سارے اعضاء بخار اور نیند نہ آنے میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان جب دل کے اندر آتا ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو اسے صرف اپنی غلطیاں نہیں ایسے انسان کو نظر آتی، بلکہ دوسرے انسانوں کی حالت بھی اس کو دکھنے لگتی ہے۔ اگر وہ تکلیف میں تو تکلیف محسوس ہونے لگتی، اگر ان کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ دکھنے لگتی ہے اور وہ اس کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ پاتا ہے، کیونکہ جب دل روشن ہوتا ہے تو بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی۔ اگر دیکھا جائے تو بصیرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی، یہ صاحب ایمان لوگوں ہی کے نصیب میں آتی ہے، اور انسان وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو عام حالات میں نہیں دیکھ پاتا۔ الحمدللہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہیں، ہم نے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر کی تلاش جاری ہے، ہماری عبادتوں میں ارجنسی کی کیفیت آ چکی ہے، عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا آؤٹ کم کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ ظاہر ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، اچھا مومن بننے کے لیے، لیکن کیا واقعی ہم اپنے اندر ایک اچھے مومن کی علامات پاتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس شخص کو رمضان میں بصیرت نصیب ہو گئی وہ ضرور اپنی خامیوں کو دیکھ پائے گا اور اچھی عادات کو اختیار کرنے کے لیے کوشش کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، یعنی مومن حسد کرنے والا نہیں ہوتا، نہ ہی تناجش کرو، یعنی کسی کے سودے پہ سودا نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، یعنی دل میں بھی میل نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے روگردانی کرو، یعنی اسے منہ موڑ کے نہ بیٹھ جاؤ، اس سے بے پرواہی نہ برتو، یعنی ناراضگی کو طول مت دو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، یعنی ایک نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو اس سے بڑی آفر دے کے اس کی بیع کو خراب نہ کرے۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے ذلیل نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے، کیونکہ حقیر سمجھنا تکبر کی علامت ہوتا ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا، جنت متکبرین کے لیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے
کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے سے کمتر جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پورا پورا حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ان صفات کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ پھر اسی طرح مومن کے مومن پر کچھ حقوق بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ گویا ایمان، رمضان، ہماری عبادات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں کے کام کے بن جائیں، ان کے لیے نفع مند ہو جائیں، بہتر طور پر ان کی خدمت کے لائق ہو جائیں۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، جس آدمی نے کسی مومن سے دنیا میں مصیبتوں کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ جس نے تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا میں اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ گویا ایک اچھا انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ ایک طرف وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، کوئی بھی ایک ایسا کردار، ایک ایسی شخصیت، ایسا انسان جو ہر دم اس بات کی متلاشی رہے کہ میں کس کے کب کہاں کتنا کام آ سکتا، اور اس کے برعکس وہ شخص جو خود غرض ہو، سیلفش ہو، اگر کوئی اس کو مدد کے لیے بلائے بھی تو وہ حاضر نہ ہو۔ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ جب شخصیت میں فرق ہے، عادات میں فرق ہے، تو نتائج میں بھی لازماً فرق ہوگا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خود رحمان اور رحیم ہے، تو بندوں میں سے بھی وہ ان کو پسند کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مومن اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ جو ایسا کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دور کر دے۔ پھر اسی طرح وہ کسی کا مال نہیں ہتھیاتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ غصب نہیں کرتا، وہ ناحق کسی یتیم کا مال نہیں کھاتا، بلکہ وہ اس کی اجازت کے بغیر چھوٹی سی چیز بھی نہیں لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کی لاٹھی بھی اس کی دلی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ کہا یہ کہ کوئی کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ چوری کرے، اس کی کہاں سے اجازت ہو سکتی۔ پھر اسی طرح خیر خواہی کا ایک بہت بڑا درجہ کیا ہے کہ انسان دوسرے کی آخرت کے لیے بھی سوچے۔ تو مومن کو امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہوتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے کہ جب ایک مومن بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور فوراً اسی وقت دیر اینڈ دین اس شخص کے لیے وہ فرشتہ دعا کرتا کہ یا اللہ، اس نے جو دوسرے کے لیے مانگا تو اسے بھی یہ چیز عطا کر۔ تو یہ ہے وہ کردار کہ جس کے ظاہر میں اور جس کے باطن میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے وہ انسان، بندہ مومن، کہ جو سوچ میں بھی سچائی اور درستگی رکھتا ہے، جس کی گفتگو میں بھی خوبصورتی ہے، اور جس کے عمل کے اندر دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی اور بھلائی اور خیر خواہی کوٹ کوٹ